غوث اعظم بمن بے سر و سامد دے غوث اعظم بمن بے سر و سامد دے قبلہ مدد الرحیم لهم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرام وقار و حاضرین اجلاس، قبل اس کے کہ کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ آج کی ہماری یہ محفل اور آج کا یہ اجلاس سلطان الاولیاء قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف آپ کی بارگاہ عقیدت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سلطان الاولیاء سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات یا آپ کی سیرت طیبہ اتنے سال گزر جانے کے بعد آج بھی ایسے تر و تازہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بچہ بچہ غوث اعظم کے نام سے اس طرح سے واقف ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے ہی نسب کے دادا پرداداؤں کے نام نہیں جانتا، لیکن سلطان الاولیاء کا نام ضرور جانتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے دی گئی مقبولیت عام ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہی کہا گیا کہ آپ اولیاء کاملین میں ایسے ہی مشہور ہیں جیسے انبیاء اکرام میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ پرتو ہیں، حضور کے جمال و جلال کا آپ مظہر ہیں، تو یقیناً اللہ تعالی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولیاء میں آپ کو وہ بلند مقام عطا کیا ہے کہ آپ غوثیت کے مقام پر فائز تھے۔ غوث کہتے ہیں فریاد رسی کرنے والا، جب جب بلایا جائے اس کی دستگیری کرنے والا۔ اور یقیناً آج ایک سنی گھر میں پیدا ہونے والے بچے سے لے کر بوڑھے تک جب کبھی کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بغیر کسی کے کہے یا غوث المدد کہتا ہے۔ اور یقیناً ہمارا یہ برسوں سے اعتقاد بھی ہے کہ جب جب ہم نے سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، ہماری مشکلات آسان ہوئی بھی ہیں اور ہوتی بھی رہیں گی۔ یہ اولیاء کاملین اللہ عز و جل کے وہ چنندہ بندوں میں سے ہیں۔ آپ دیکھیں، کبھی آپ نے شاید ہو سکتا ہے توجہ نہ کی ہو، محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، محب سبحانی نہیں۔ دو لفظ ہوتے ہیں، ساری مخلوقات اللہ کی محبت میں ہے یا اللہ کی رضا چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ بھی اللہ عز و جل کی محبت کے محتاج ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ سے محبت رکھتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں محب۔ محبت کرنے والے کو محب کہتے ہیں، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اسے محبوب کہتے ہیں۔ یہاں پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب میں
یہ لقب نہیں آتا کہ آپ بھی اللہ سے محبت کرنے والے محب سبحانی ہیں، بلکہ مشہور یہ ہے کہ محبوب سبحانی اللہ جن سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اولیاء کاملین میں چند ہی اولیاء کو یہ القاب عطا کیے گئے ہیں۔ میرے علم کے مطابق ہم نے 2 ہی اولیاء کاملین کو اس لقب سے میں یاد کیا ہوا مشائخ کو دیکھا ہے، ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی۔ یہ وہ اولیاء ہیں جن کا مقام غوثیت کو ہے اور اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ خود سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کی محبت میں دنیا کو ایسے ترک کیا اور اتنی مشقتیں میں نے اٹھائی کہ اگر میرے اوپر آنے والی مشقتیں کسی پہاڑ پر ڈال دی جاتی تو پہاڑ پورا ریت میں بدل جاتا۔ فرماتے میں نے اتنی مشقتیں 40 سال تک اٹھائی اور کھانے پینے ہر لذت کو میں نے ترک کر دیا تھا، اللہ عز و جل کی دیدار کے اشتیاق میں، رب تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے میں نے ہر طرح کی لذتوں کو ترک کر دیا تھا، حتیٰ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت وہ آیا کہ میں کئی دن تک اپنے منہ میں کوئی تر چیز، نہ پانی نہ کوئی نرم غذا ڈالتا تھا۔ تو پھر کیا ہوتا تھا سنیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مجاہدات میں ہوتا، ریاضات میں ہوتا، شروع میں تو میں نے ایک انگور کا دانہ کھانے کو پسند کیا، رات کے وقت ایک انگور کا دانہ کھاتا اور پھر اسی سے روزہ پورا ہوتا، آدھے گلاس پانی سے افطاری ہو جاتی۔ یہ شروع کے دن تھے، اس کے بعد پھر میں نے وہ بھی ترک کیا تو رب ذوالجلال کی طرف سے ندا آتی تھی کہ کچھ فرشتے یا رجال الغیب آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے حاضر ہوتے، کچھ میوے کچھ پھل لے کر کے غوث پاک کے پاس آتے کہ آپ کھا لیں، آپ انہیں ہٹا دیتے کہ اب مجھے اس کی حاجت نہیں رہ گئی ہے، ان پھلوں کی اور ان میوہ کی مجھے اب حاجت نہیں رہ گئی۔ تب ان پھلوں کے کھانے کے لیے وہ اصرار کرتے رہتے رجال الغیب، پھر مجھے غیب سے رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی، اے عبد القادر تجھے میری قسم کھا لے۔ اللہ عز و جل اپنی قسم دے کر انہیں کھلاتا تھا۔ پھر پانی کی ایسی آپ نے ترک مجاہدات اور ریاضات میں پانی کو ایسے ترک کیا تھا کہ پانی بھی نہیں پیتے، تب رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی کہ اے عبد القادر تجھے میری قسم پی لے۔ تو یہ وہ ولی کامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی عزت کی قسم دے کر کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے منقبت میں اسی طرح سے عرض کیا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا۔ سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان مقامات کبرا اور غوثیت کے مقام سے کون واقف نہیں ہے؟ میرے عزیزو، چند وہ باتیں بھی میں عرض کروں کہ آپ کی ولادت باسعادت سے کئی سال پہلے ہی آپ کی دنیا میں تشریف آوری کی بشارتیں شروع ہو چکی تھیں۔ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک سے لے کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تک تقریباً جتنے اولیاء کاملین آئے سبوں نے آپ کی ولادت کی بشارتیں دی ہیں۔ سلطان الاولیاء کی ولادت سے 100 سال پہلے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں ہیں۔ بہت پہلے ہی اولیاء کاملین میں یہ بشارتیں عام تھیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ان قریب ایک بچہ پیدا ہوگا جیلان میں، اور پھر وہ اپنی جوانی میں بغداد آئے گا اور بغداد کی ایک منبر پر کھڑے ہو کر کے وہ اعلان کرے گا، قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ غوث پاک کے پیدا ہونے سے 100 سال پہلے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محفل میں اپنی مجلس میں فرما رہے، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں میرے مریدو سنو،
وہ زمانہ جب آئے گا تب دیکھا جائے گا، لیکن ابھی میں کہتا ہوں میری گردن پر بھی ان کا قدم ہو۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا، ائمہ اطہار صحابہ و تابعین یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ اعظام کے علاوہ غوث پاک سے پہلے والے اور بعد والے تمام اولیاء کاملین کے لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں مریدین کے ساتھ بیٹھے ہیں، اچانک آپ نے گردن جھکائی اور کہا علی رقبتی علی رقبتی۔ لوگوں نے پوچھا کیا مطلب؟ یعنی عربی میں آپ کہہ رہے تھے میری گردن پر بھی، میری گردن پر بھی۔ سیدنا احمد کبیر فرماتے ہیں ابھی ابھی بغداد میں سلطان الاولیاء نے اعلان کیا ہے میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، تو میں نے یہیں سے عرض کر دیا کہ اے سلطان الاولیاء میری گردن پر بھی ہو۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زمانے میں ہم سب کے آقا و مولا و داتا سلطان الہند سیدنا معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان میں جوانی کے عالم میں عبادت گزار تھے۔ آپ نے برجستہ اپنے عبادت گاہ سے پکار کر کے کہا تھا علی عینی و علی رأسی و علی رقبتی، یعنی لوگوں میں آپ نے پکار کر کے یہ کہا میری آنکھوں پر بھی ہو، میرے سر پر بھی ہو اور میری گردن پر بھی ہو۔ جب مریدین نے پوچھا تو آپ نے بھی فرمایا کہ ابھی ابھی بغداد سے سلطان الاولیاء کا اعلان ہوا ہے میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، تو میں نے عرض یہ کیا کہ اے شہنشاہ بغداد صرف گردن پر کیا، میری آنکھوں پر بھی ہو، میرے سر پر بھی ہو، میری گردن پر بھی ہو۔ اسی لیے مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت بھرے جملوں میں یوں عرض کیا تھا بارگاہ غوثیت میں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یا اولیاء کاملین نے ادب کا مظاہرہ پیش کیا ہے۔ یقیناً میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ایسے پاکیزہ ماحول میں ہوئی ہے، ایسے ستھرے ماحول میں ہوئی ہے کہ آپ کا گھرانہ عالی النسب ہے، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی آپ سادات کریم ہیں، یعنی اہل بیت میں سے ہیں۔ حسنی اور حسینی سادات دونوں جانب سے نجیب الطرفین ہیں۔ آپ کے والد سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ حسنی سادات میں سے، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر یہ حسینی سادات میں سے ہیں۔ حسنی اور حسینی دونوں مجمع البحرین ہیں سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ولادت واسعادت کے واقعات میں میں چند چیزیں ہمارے لیے ضرور عرض کروں گا، بڑی عبرت ہے اور بڑا درس ہے کہ ہوا ایسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی غوث پاک کی والدہ کے والد عبداللہ صومعی جیلان کے ایک مشہور و معروف بزرگ ہیں، جیلان کے قریب رہنے والے، اور آپ کا حال یہ تھا کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، جس سے آپ خوش ہو جاتے اللہ کی بے پناہ اس پر انعام اور اکرامات کی بارش ہوتی، اور جس سے آپ ناراض ہوتے اللہ اس بندے سے بدلہ لیتا۔ یہ مشہور تھی بات کہ اگر عبداللہ صومعی کسی بندے سے ناراض ہیں تو آپ اس کے لیے کوئی بددعا نہیں کرتے، بلکہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہی اس بندے کی ایسی پکڑ ہو جاتی اور ایسی وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتا کہ پھر اسے کوئی بچا نہیں پاتا۔ یہ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا۔ آپ کا ایک بڑا باغیچہ بھی تھا اور اس کی بڑی آمدنی بھی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہے کہ غوث پاک کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کے بارے میں بھی سن لیں، حسین نوجوان ہے، اہل بیت کے گھرانے کا ایسا پرہیزگار نوجوان۔ نوجوانی کے عالم میں آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کو جنگی دوست کہا جاتا تھا۔ جنگی دوست کا لقب کیوں پڑا یہ بھی میں تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں۔ غوث پاک کے والد، غوث پاک کے باپ، ان کا تذکرہ میں کر رہا ہوں۔ ان کا حال یہ تھا کہ آپ ہمیشہ نفس کے مجاہدے میں، یعنی اپنے نفس کے خلاف کرنے میں جنگ کا ماحول بنائے رکھتے تھے، یعنی کوئی برائی آپ کو بالکل پسند نہیں تھی، اس کے خلاف ہمیشہ آپ جنگ چھڑے رہتے تھے، اسی لیے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا تھا۔ یعنی ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگ اپنے سروں پر شراب کے مٹکے لے کر کے چلے جا رہے تھے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ غوث پاک کے والد ہیں،
ان کی جوانی کا حال ہے. دیکھا آپ نے, مٹکوں کو دیکھتے ہی شراب کے آپ کو جلال آ گیا. یہ شراب کے مٹکے کسی اور کے نہیں تھے, وقت کے خلیفہ, وقت کے بادشاہ کے کارندے اٹھا لے جا رہے تھے. بادشاہ کے اپنے مصاحبین تھے یا اس کے سپاہی تھے, وہ اٹھائے لے جا رہے تھے. ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بڑا جلال آیا کہ یہ کھلے عام شراب کے مٹکے اس طرح سے لے جاتے ہیں. آپ گئے, ایک جلال بھری نگاہ ان مٹکوں پر ڈالی تو وہ سب کے لوگ کانپنے لگے, اور آپ نے اپنی چھڑی سے, اپنے عصا مبارکہ سے وہ مٹکوں پر ایک ایسے مارا کہ سارے مٹکے پھوٹ کر شراب بہہ گئی, شراب ختم ہو گئی. وہ کچھ کہہ تو نہ سکے کارندے جو بادشاہ کے مصاحبین تھے, وہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے رعب و جلال کی وجہ سے کچھ جواب تو نہیں دے سکے. دوڑتے ہوئے آئے خلیفہ کے پاس, بادشاہ کے پاس آ کر سارا واقعہ بتایا کہ وہ نوجوان ایسا ہے کہ اس کی جلال بھری نگاہوں کی ہم تاب نہ لا سکے, اور اس نے چھڑی سے سارے مٹکے پھوڑ دی. بادشاہ نے اسی وقت فی الفور اعلان کیا کہ ابو صالح کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے. اعلان پاتے ہی سپاہیوں نے ابو صالح کو یہ پیغام سنایا اور انہیں لے کر دربار خلافت میں آئے. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ دربار خلافت میں آئے, اور آنے کے بعد بادشاہ بہت غصے میں تھا, اس کا انتقامی جذبہ تھا. وہ کرسی سے جلال میں کھڑے ہو کر کے پوچھا, ابو صالح تمہیں معلوم ہے یہ شراب کے مٹکے میرے تھے اور میں کسی مقام پر انہیں منتقل کر رہا تھا, یہ میرے کارندے تھے, میرے مصاحبین تھے, تم نے کیسے اس میں ہاتھ چلایا اور کیسے پھوڑ دیا؟ آپ کو کیا اختیار ہے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں محاسب ہوں, میں نگراں ہوں, میں ایک پولیس والا ہوں. نگراں کا مطلب پولیس کے اعتبار سے, میں ایک محاسب ہوں, نگراں ہوں, اور میں نے اپنا منصبی فرض ادا کیا. میرا جو فرض منصبی تھا میں نے وہ ادا کیا ہے. بادشاہ نے پوچھا, آپ کو کس نے پولیس بنایا؟ آپ کو کس نے سپاہی بنایا ہے؟ آپ کو کس نے نگراں اور محاسب بنایا ہے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اسی نے بنایا ہے جس نے تجھے یہاں تخت پہ بٹھایا ہے. میں اسی کا محاسب ہوں, اسی کا نگراں, اسی کی طرف سے بھیجا ہوا اور نگراں ہوں. تو پھر بادشاہ کو کچھ جرات نہ ہو سکی. کہا ٹھیک ہے, آپ کے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عمل سے میں خوش ہوں. یعنی بادشاہ دب گیا, جو بدلہ لینے اور انتقام لینے کے لیے کھڑا تھا وہ آپ کے رعب و دبدبے سے کپ کپی طاری ہو گئی اس کے جسم میں, اور اس کے بعد کہنے لگا ٹھیک ہے میں مان لیا, لیکن اولیاء کا یہ مذہب ہوتا ہے, سنیے یہاں پر توجہ, اولیاء کا یہ مذہب ہوتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, نرم انداز میں بول دیتے, آپ بھی شراب نہ بیچو, شراب نہ لے جاؤ, آپ کا کام ہو جاتا. لیکن پھوڑنے کا حکم کس نے دیا؟ توڑنے کا حکم کس نے دیا؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ میں نے تجھ پر رحم کر کے توڑا ہے, تجھ پر رحم کر کے. کہا وہ کیسے؟ کہا اگر یہ مٹکے صرف میری نصیحت سے چلے بھی جاتے تو جہاں پہنچتے تجھے جہنم میں ضرور لے کر کے جاتے ہیں. میں نے تجھ پر رحم کیا ہے کہ تیری خلافت اور سلطنت کے ماحول میں یہ حرام کاریاں زیادہ اوج پر نہ آئیں. بادشاہ وقت اسی وقت آپ کے گھٹنوں کے پاس اپنا سر رکھ دیتا ہے اور زار و قطار رونے لگتا ہے. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ سے وہ عرض کرتا ہے کہ اے ابو صالح, آپ ہی حقیقت میں میری خلافت میں محاسب ہونے کے لائق ہیں. برائیوں سے روکنے والا ایسا نوجوان مجھے چاہیے, ایسا حقیقت میں کوئی وزیر ہونا چاہیے, ایسا کوئی سپاہی ہونا چاہیے. لہٰذا اے درباریوں سنو, ابو صالح کو میں خود اپنی جانب سے پیشکش کرتا ہوں کہ یہ سپاہی کا اعلیٰ عہدہ قبول کریں اور لوگوں میں موجود برائیوں سے روکیں. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نیاز مندانہ جواب دیتے ہیں, بے نیازی کے ساتھ یوں کہتے ہیں, اے خلیفہ تیرا یہ عہدہ تو اپنے پاس رکھ. ظاہر سی بات ہے آلریڈی میں اللہ کی طرف سے محاسب بنایا گیا ہوں, تو پھر تیری طرف سے دیے ہوئے عہدے کی مجھے ضرورت نہیں. میں اپنے رب ذوالجلال کی طرف سے محاسب ہوں اور نگراں ہوں, میں اپنا فرض منصبی ادا کرتا رہوں گا. یہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے جو غوث الاعظم دستگیر کے والد گرامی ہیں, یہ ان کے باپ ہیں. بچپن سے ان کے حالات ایسے تھے. اسی
ابو صالح جنگی دوست کا حال ہے کہ نوجوانی کے عالم میں کہیں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، شدت کی بھوک لگی تھی، ایک ندی کے کنارے آپ نے دیکھا ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، اس سیب کو آپ نے پکڑ لیا، اٹھا کر کے کھا لیا۔ شدت کی بھوک لگی تھی، بہتا ہوا سیب آیا ہے، کھا لیا۔ کھانے کے بعد جب سیب آدھا ہوا تھا، پورا ابھی کھایا نہیں تھے، اسی وقت آپ کے دل میں خیال آیا نہ جانے یہ کس کا سیب ہے، میں نے بنا اجازت کے کھا لیا، کہاں سے آیا ہوگا، کس کی ملکیت میں ہوگا، میرے لیے جائز نہیں تھا، میں کھایا کیسے؟ اللہ اکبر۔ اسی خیال کے بعد آپ بے قرار ہوئے، بے چین ہو کر آپ اس ندی کے کنارے کنارے چلتے رہے، دیکھوں تو صحیح کہاں سے سیب آیا ہوگا۔ چلتے چلتے آپ بہت دور تک پہنچے تو دیکھا اس ندی سے لگ کر کے ایک سیبوں کا باغیچہ ہے، سیب کے درخت لٹکے ہوئے ہیں اور ان میں پھل ندی کی طرف آئے ہوئے ہیں اور اس سے پھل شاید گھرا ہوگا۔ ابو صالح نے یہ سوچا یقیناً اسی باغیچے کا یہ سیب ہوگا جو ندی میں بہتا ہوا آیا اور میں کھا لیا، اب اس باغیچے کے مالک سے مجھے ملنا ہوگا، معافی تلافی کرنی ہوگی۔ گئے، پوچھا اس باغیچے کا مالک کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس باغیچے کا مالک عبداللہ صومعی ہیں، عبداللہ صومعی۔ پوچھنے کے بعد حاضر ہوئے ابو صالح، وہ اپنے وقت کے مشہور بزرگ مستجاب الدعوات ابو صالح ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ میری اس بیٹی کے پیر کسی غلط جگہ پر نہیں پڑے، ہاتھوں سے اس لیے معذور، میں نے کہا تھا اس کا ہاتھ کبھی ظلم کے لیے اٹھا نہیں اور کسی نا محرم کی طرف نہیں اٹھا یا کسی غلط کام کی طرف نہیں اٹھا، جا وہ تیری دلہن ہے اور میں نے خوشی سے تجھے بیاہ ہے۔ میں 8 سال اپنے باغیچے کی رکھوالی کرنے کے لیے، تیرے آدھا سیب جرم کی لیے نہیں، تیرے آدھا سیب کھانے کے جرم کی تلافی کے لیے نہیں، بلکہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ میں تیرے امتحان کی ان تمام گھڑیوں کو دیکھا، یقیناً تیرا قدم ثابت ہے، جا اب اپنی اس دلہن کو لے جا، تجھے بشارت ہو کہ اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو پوری دنیا کے اولیاء کا سردار ہوگا۔ یہ عبداللہ صومعی نے یہ کہہ کر کے بیاہ کیا، وہی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں اور وہی ام الخیر ہے۔ ان دونوں کے اختلاط سے، ان دونوں کی مجامعت سے دنیا میں ایک نو مولود پیدا ہوا جس کو آج ہم سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کہتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، باپ اور ماں جب ایسے اخلاق کے پیکر ہوں، جب ان کے اندر اچھائیاں اور ان کے اندر ایسی عادات ہوں، یقیناً بچوں کے اندر اصلاح ہی ہوگا، بچوں کے اندر اچھی عادات ہی ہوں گی۔ آج ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں جو متفکر ہیں، یقیناً ہمارے رزق کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے، آج والدین کے اعمال کا عمل دخل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ واقعہ میں نے غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا اس لیے عرض کیا کہ آج بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ کردار ان کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ آج ماں کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، باپ کس طرح سے، ایسے ہی کہ ہم نے اپنے بچوں کو کسی اور کی جھولی میں ڈال رکھا ہے، بچہ بولنے کے قابل بھی نہیں ابھی، اسے ہم نے مونٹیسری اسکولوں میں، کانوینٹ میں، انگلش میں، ہم سب یہ تمام ابھی سے بہت سارے پلاننگ اور منصوبے بنا کر کسی اور کی گود میں چھوڑ آتے ہیں۔ بچے کو بولنا وہی ٹیچر سکھائیں، بچے کے اخلاق و کردار ٹیچر سکھائیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس ایسے بھی بچے لائے گئے، ماں باپ آ کر کے بھڑکتے ہیں، غصے میں آ کر کہتے ہیں ہمارا بچہ کب سے یہاں آ رہا ہے، اب تک اس نے اخلاق اور تمیز نہیں سیکھی۔ میں نے ایک صاحب سے یہی کہا تھا 1 گھنٹہ آپ بچے کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں، باقی سارے گھنٹے آپ کے گھر میں ہوتا ہے، تربیت کا زیادہ حق آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ ٹیلی ویژن کھول کر کے بچے کو گھر میں نچا رہے ہیں، ماں سیریل دیکھتے ہوئے بچے کی طرف توجہ نہیں کرتی، پھر ہم سے پوچھتے ہو بچہ جوان ہوتے ہی ماں اور باپ کے خلاف بدکاریاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے۔ اے عزیزان گرامی، یقیناً زمین میں جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے، جو بوتے ہیں اسی کی فصل نکلتی ہے۔ آج اگر اچھی اولاد چاہتے ہو تو تربیت اچھی کرو۔ والدین کے لیے بھی گزارش ہے، جانتے ہو سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے فرماتے ہیں جب میں مدرسے آیا
جب میں بولنے کے قابل ہوا، استاد نے مجھے پڑھانا شروع کیا تھا تو میں 18 پارے آلریڈی حفظ کر چکا تھا ماں کے پیٹ سے، کیونکہ میری ماں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ماں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جس کی بنیاد پر ماں کے پیٹ میں ہی مجھے 18 پارے قرآن کے یاد ہو چکے تھے۔ اے میرے عزیزوں، وہ سلطان الاولیاء کی ماں کا کردار تھا کہ باپ کا کردار یہ کہ وہ نفرت ہمیشہ گناہوں سے کرتے رہے، ماں کا کردار یہ کہ ہمیشہ وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ تو پھر مجھے بتاؤ، اس گھر میں پیدا ہونے والا بچہ سلطان الاولیاء نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، غوث الاعظم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آج یقیناً میں اس درجے تک کی بات نہیں کروں گا، ہم میں سے آج ہمارے بچے غوث نہ ہوں، خواجہ نہ پیدا ہوں، لیکن کم سے کم غلام غوث تو ہو سکتا ہے، غلام غریب نواز تو ہو سکتا ہے۔ ہماری تربیت کا آج فقدان ہے، ہم نے ان کی طرف سے نظریں ہٹا لی ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو گلیوں میں آوارہ چھوڑ رکھا ہے۔ دیکھو انہیں گانے کون سکھاتا ہے، انہیں گالیاں کون سکھاتا ہے؟ چند دنوں کے بعد ان کی گالیاں جس کو دیکھ کر کے آپ ہنستے رہتے ہو، ارے بچہ فلاں کو کیسی گالی دے رہا ہے، ارے دیکھو بولنے آ گیا اب بھی گالی کیسے دیتا ہے۔ ان گالیوں کو آپ مصری کی ڈلی سمجھتے ہو، چند دنوں کے بعد یہی گالیاں جب وہ آپ پر پڑتی ہیں تب پھر تمہارے حواس باختہ ہوتے ہیں، پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگتی ہے۔ ہم تو دوسروں کو گالی دیتے ہوئے بچے کو سنتے تھے، لیکن یہ کیا ہو گیا کہ بچہ اب ہمیں ہی گالیاں دے رہا ہے، ماں کو ہی کیسی خطرناک گالیاں بچہ دینے لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دوسروں کو جب وہ گالی دے رہا تھا اسی وقت آپ اس کی زبان پر لگام لگا دیتے اور اسے گالی کی مذمت سکھاتے اور اس کی تربیت پر اپنا حصہ ڈالتے اور اس کی میٹھی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کے نغمات ڈالتے۔ یقیناً جوانی میں وہ آپ کو دعائیں دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتا، آپ کی فرما برداری کے لیے ہمیشہ جبیں خم کیا کرتا۔ آج تربیت نہ کر کے تم اپنے گھر میں نیک و صالح ہونے کی امید ہرگز نہ رکھنا۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کے حالات میں ان کا پورا خاندان شریفوں کا خاندان تھا، باپ کی طرف سے بھی سادات، ماں کی طرف سے بھی سادات، حتیٰ کہ جیلان میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 29 شعبان المعظم کو ہوئی جب آپ 1 سال کے تھے۔ پہلے والے رمضان میں پورا رمضان المبارک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر میں اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ ام الخیر فرماتی ہیں میرا بیٹا عبد القادر صبح سحری سے لے کر افطار تک دودھ کو منہ نہیں لگاتا۔ بچے ہیں گود کے، ابھی پیدا ہوئے بچے، 1 مہینے کے بچے پورے رمضان المبارک میں، اور یہاں بڑے بڑے ہو کر کے بھی رمضان میں کھاتے پیتے گھومتے ہیں اور پھر نام لیتے ہیں ہم غوث پاک کے غلام ہیں، ہم یا غوث المدد کہتے ہیں۔ تو لعنت ہے، اپنی نسبت کو جوڑتے ہوئے ہمیں شرم بھی آنی چاہیے۔ وہ ماں کی گود میں روزہ ترک نہیں کرتے۔ اگلا سال جب جیلان میں آیا چاند میں شک ہو گیا، 29 شعبان کو چاند دکھا کہ نہیں دکھا، اختلاف ہو گیا تھا۔ دوسرے دن لوگ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے، غوث پاک کی ماں کے پاس آئے پوچھنے کے لیے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ غوث پاک کی ماں نے کہا کل چاند ہو چکا، میں بھی روزے سے ہوں۔ کہا کیسے؟ اس لیے کہ میرا بیٹا عبد القادر صبح سے دودھ کو منہ نہیں لگایا، اور معمول ہے کہ یہ رمضان المبارک میں دودھ نہیں پیتا میرا بچہ۔ غوث پاک کے دودھ نہ پینے کو دیکھ کر پورے جیلان میں لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے کا مزاج۔ اور یہ بات اسی وقت مشہور تھی کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ ایسا ہوا ہے کہ رمضان میں دودھ کو منہ نہیں لگاتا ہے۔ سلطان الاولیاء ان شریفوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے جہاں عبادت کا دور دورہ تھا۔ آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا باپ کو محراب عبادت میں، ماں جب آپ کو دودھ پلاتی رہی، لوریاں وہ تانے بانے کی، چندہ ماما کی نہیں، قرآن پاک کی سورتوں کی لوریاں سنایا کرتی تھی، تھپکیاں دیتی تھی، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمات کانوں میں ڈالتی تھی۔ ہماری مائیں کس طرح بچوں کو سلاتی، سلانے کا وقت بھی کہاں رہ گیا، بچہ ویسی تھک کے کہیں سو جاتا ہے، کیونکہ ماں کا سیریل ختم تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب چھوٹی عمر کے تھے، 10 سال کی عمر کے، اسی وقت آپ کو طلب علم کا ایسا شوق ہوا، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں ایک بار جنگل میں گائے کے پیچھے چلا،
ایسی اس کی پونچھ پکڑنے کے لیے، تو گائے پیچھے مڑ کر کے کہنے لگی فصیح عربی زبان، الہذا خلقت ام بہذا امرت یا عبد القادر، اے عبد القادر کیا تجھے اسی لیے پیدا کیا گیا ہے یا اللہ کی طرف سے تجھے اس کا حکم دیا گیا ہے؟ یعنی تو گائے کے پیچھے کھیل رہا ہے، اس کے لیے نہیں تو بنایا گیا۔ آپ گھبرا کر کے گھر واپس آئے، گھر کی چھت پر چڑھ گئے تو دیکھتے ہیں گھر کی چھت سے سیدھے آپ کو عرفات کا میدان نظر آ رہا ہے۔ سارے حجاج کرام عرفات میں ہیں، اس دن 9 ذی الحجہ ہے، خانہ کعبہ آپ کے نظروں کے بالکل سامنے ہے، سارے حجابات ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ عجیب و غریب جو آپ کی زندگی میں حالات ہونے لگے، آپ اپنی ماں کے پاس آئے، کہنے لگے اماں اب مجھے پڑھنے کے لیے دور جانے کی اجازت دیں، کیونکہ ماں بے انتہا محبت کرتی تھی۔ پوچھا بیٹا اچانک کیوں؟ ماں سے جب یہ سوال ہوا تو غوث پاک نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ میں گائے کے پیچھے چلا تو گائے نے پیچھے مڑ کر کے مجھے جواب دیا، میں چھت پر جاؤں تو وہاں مجھے عرفات کا میدان نظر آ رہا ہے، اور جب میں مدرسے جاتا ہوں پڑھنے کے لیے، یہ بھی روایت ہے، جب بھی غوث پاک 10 سال کی عمر میں مدرسے میں جاتے تھے، ایک غیب سے آواز آتی تھی افسحوا فی المجالس لولی اللہ، اے بچوں اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ یہ غیب سے آواز آتی اور بچے ہٹنے لگ جاتے تھے، مدرسے میں موجود صرف بچے نہیں، اساتذہ بھی، استاد بھی ہٹ جاتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے آپ کے یہ حالات دیکھ کر آپ سے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، تم بغداد جا کر کے علم حاصل کرو۔ بغداد اس وقت مرکز علم و فن تھا۔ 80 دینار وراثت میں آپ کے والد کی طرف سے ماں کو ملے تھے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کا انتقال بہت جلدی ہو گیا تھا، جوانی میں ہو گیا تھا۔ ماں ام الخیر حضرت غوث پاک کی ان کی تربیت میں اپنا سارا وقت صرف کر چکی تھی۔ 80 دینار میں سے 40 دینار غوث پاک کو آپ نے دے دیا، ان کی گدڑی میں سل کر کے بھیج دیا، بغداد جاؤ، لیکن ماں کی نصیحت تو سنیں۔ غوث پاک زندگی بھر اس بات کو عرض کرتے تھے، ارشاد فرماتے تھے کہ میری ماں نے جب مجھے گھر سے بھیجا تھا تو ایک نصیحت کر کے بھیجا تھا، بیٹا کیسا ہی مشکل وقت کیوں نہ آئے جھوٹ کبھی نہیں بولنا، جھوٹ کبھی نہ بولو۔ کیا ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں؟ بلکہ ماں اور باپ خود ہی جھوٹ بولتے ہیں بچوں کے سامنے۔ ہم جھوٹ کی تربیت ان کے اندر ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم چھپانے کے لیے کہتے ہیں، بچے کو سمجھ آتی ہے، وہ سمجھتا ہے باپ میرا کرتا کچھ اور ہے اور مجھے بولتا کچھ اور ہے۔ یہی چیز تو جھوٹ اس کو ہم سکھاتے ہیں، اور وہ ماں ہے سلطان الاولیاء کی، کیسا بھی مشکل وقت آئے جھوٹ نہ بولو۔ بچپن سے ہم نے یہ واقعات سنے ہیں، بچپن سے ماں نے جبے کے اندر 40 دینار سل کر کے رکھا تھا، سل دیا تھا سوئی دھاگے سے اور بھیج دیا۔ بغداد آنے کے وقت راستے میں ڈاکوؤں کا ایک ایسا حملہ ہوا کہ غوث پاک کے پورے قافلے کو انہوں نے لوٹ لیا، جتنے قافلے میں تھے سب کا مال لوٹ لیا۔ ایک بچہ جا رہا ہے، ایک ڈاکو آیا اور غوث پاک کا جبہ پکڑ کھینچا اور کہا اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث پاک نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے، مال ہے۔ ڈاکوؤں سے تو چھپایا جاتا ہے، سب کا انہوں نے لوٹ لیا۔ غوث پاک سے پوچھا تو آپ نے کہا ہاں ہے۔ کہا کہاں ہے؟ ہم نے تو دیکھا تیرے پاس کچھ ہے نہیں۔ کہا نہیں، میری ماں نے جبے کے اندر سل کر کے 40 دینار رکھے ہیں، جبے کے اندر رکھا ہے۔ اس ڈاکو کو عجیب سی بات لگی کہ ساری دنیا مال ہم سے چھپاتی ہے اور یہ بچہ بولے جا رہا ہے۔ لے کر کے اپنے سردار کے پاس حاضر کیا، کہا یہ بچہ کہہ رہا ہے اس کے جبے کے اندر 40 دینار ہے، کھولو جبہ۔ کھولا گیا، سلی ہوئی چیز نکالی گئی تو دیکھا اس میں 40 دینار ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا بیٹا تجھے کس بات نے سچ بولنے پر مجبور کیا؟ تو چاہتا تو یہ مال چھپا کر چلا جاتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بھولے انداز میں کہا میں جب نکل رہا تھا علم کے راستے پر تو ماں نے کہا تھا علم کے راستے میں سب سے پہلی منزل سچ ہے بیٹا، اور کیسی بھی مشکل آئے جھوٹ نہ بولنا۔ میں اپنی ماں کی خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتا، میں اپنی ماں کی نصیحت کے خلاف نہیں جا سکتا، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں کہا۔ آپ کی اس بات کا اثر اس ڈاکو کے دل پر ایسا پڑا، وہ چیخ مارنے لگا۔ مسلمان تھے سارے لوگوں کو اس ڈاکو نے جمع کیا اور کہا ایک بچہ ہے
جو اپنی ماں کی نصیحت کے خلاف نہیں کرنا چاہتا، اور ہم اتنی عمر گزر گئی ہماری، اپنے رب کی حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، اپنے رب کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں۔ اسی وقت سارا مال قافلے والوں کا جو لوٹا تھا واپس کیا، سلطان الاولیاء کے ہاتھ پر سارے لوگوں نے توبہ کیا۔ یہ غوث الاعظم دستگیر کی 10 سال کی عمر کی کرامت ہے کہ جس جگہ سے گزر رہے ہیں ڈاکوؤں کو شرف بیعت عطا کر رہے ہیں اور ان کے اصلاح اعمال کر رہے ہیں، انہیں توبہ اور تمام تر سعادتوں سے مالا مال کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ آج تم سچ بولنے کی عادت ڈال کر کے تو دیکھو، مولا تمہاری زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائے گا کہ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ یہ کام نہیں ہوتا ہے، لیکن سچ بولنے کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والے کے دل کو اللہ نرم کر کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم فرما دیتا ہے۔ اے عزیزان گرامی، آج ہم سب نے تجارت کے ماحول میں یہ سوچ لیا ہے بغیر جھوٹ بولے تجارت ہوتی نہیں ہے، کام دھندے چلتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جھوٹ اگر نہ بولو تو کاروبار چلتا نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی امت، آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، کیا اپنے نبی کے فرمان پر بھی تمہیں یقین نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، التاجر المسلم الصدوق الامین مع الشہداء یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں سچ بولنے والا تاجر، سچ بولنے والا، تجارت کرنے والا بزنس مین اور امانت دار، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں سچ بول کر تجارت کرنے والا کل قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے گا، میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یقین نہیں ہے قوم کو، پھر بھی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے کر کے اپنے کاروبار میں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بظاہر شیطان تمہیں دکھاتا ہے کہ بڑھاوا ہو رہا ہے، لیکن برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، سچ بول کر کے اگر تمہارے پاس 1 روپیہ نفع آ جائے، دیکھ لینا وہ تمہارے گھر بھر کو بھر دے گا، اور جھوٹ بول کر کے اگر نفع میں 100 روپیے بھی آئیں، نہ جانے وہ کتنی بیماریاں لے کر کے آئے گا، ساری برکتیں تمہاری ختم کر دے گا۔ اس نفع سے 1 روپیہ ہی بہتر ہے جو جھوٹ بول کر کے حاصل کرنے والے 100 روپیے ہوں۔ عزیزان گرامی، سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں سے آج میں یہ نصیحت ضرور کروں گا کہ اگر آپ غوثیت معاب کی سچی نسبت رکھتے ہو غوث پاک کی، تو سچ بولنے کی عادت ڈال لو، اس کی بڑی برکتیں ہیں میرے عزیزوں۔ گھروں میں برکت، مال میں برکت، تجارت میں برکت، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن، میں تجھے 2 عمل بتاتا ہوں، اگر تو اس پر قائم ہو جائے اللہ تیری ہر دعا قبول کرے گا، تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ پوچھا کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج سے سچ بولنا اور حلال کھانا، یہ 2 چیزوں کی عادت ڈال لو، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ یہ 2 چیزیں آج میں نصیحت کے طور پر کہتا ہوں، حلال لقمہ اور سچ بولنا، یہ دونوں چیزیں انسان کو بہت بلندی تک پہنچاتی ہیں اور اس کی زبان کی تاثیر بڑھتی ہے اور اس کی دعائیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام رکھتی ہیں۔ اے میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، ایک اور بات میں بتا دوں، شریفوں کا گھرانہ ہے اور تربیت جیسی ہوتی ہے، ماحول جیسا ہوتا ہے ویسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ کی پھوپھی جان ام عائشہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی اس مقام پر پہنچی ہوئی تھی، اللہ اکبر، کہ لوگ جب کبھی مصیبتوں میں پھنستے تو حضرت غوث پاک کی پھوپھی کے پاس آتے۔ ایک بار بغداد میں یا جیلان میں قحط پڑ گیا تھا، بارشیں کئی سالوں سے نہیں ہوئی، زمین سوکھ گئی، لوگ پریشان حال تھے، دعائیں بھی کی، نماز استسقاء بھی پڑھی، اور بعد میں اخیر میں غوث پاک کی پھوپھی جان ام عائشہ کے پاس آئے۔ سارے لوگ آ کر کے رونے لگے کہ مائی جان آپ دعا کر دیں، اللہ دعا آپ کی قبول کرتا ہے، ہمیں بارش ہو جائے، ہماری زمینیں تر ہو جائیں، نرم ہو جائیں، سبزے آ جائیں۔ حضرت ام عائشہ سارے لوگوں کو دور کرتی ہیں، کیونکہ وہ شہر چھوڑ کر کے آبادی سے باہر رہتی تھی، وہ لوگوں کے
میل جول سے دور رہتی تھیں. آپ نے کہا تم جاؤ سب اپنے اپنے کاموں پر. لوگ گڑ گڑانے لگے کہ ایک بار دعا کر دو. کہا کہ میں کہاں دعا کرتی ہوں, کیا میں دعا کرنے کے قابل ہوں؟ ام عائشہ, یہ حضرت غوث پاک کی پھوپھی ہیں, اس کے بعد اپنے گھر میں سے جھاڑو اٹھاتی اور گھر کے باہر آنگن جھاڑنا شروع کرتی. پورے آنگن کو جھاڑ دیا, دھول اڑتی ہے, کاڑیوں کی جھاڑو ہوگی یا جو بھی جھاڑو ایک طرف پھینک دیتی, کمر پر ہاتھ رکھ کر عرض کرتی ہیں بارگاہ الہی, اے مولا میری زمین دھول بہت اڑا رہی ہے, جھاڑو میں نے جھاڑ دیا ہے, تھوڑا پانی کا چھڑکاؤ اس پہ کر دے. اتنا کہنا تھا کہ جھما جھم آسمان سے بارشیں شروع ہو گئی. اتنی بارش ہوئی تھی کہ پورے اہل بغداد بھیگ گئے تھے اور اپنے گھروں پر وہ سرسبز و شاداب ہو کر کے لوٹے تھے. یہ گھر غوثیت معاب سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ہے. ظاہر سی بات ہے جہاں ایسے اہل تقوی ہوں تو پھر ان کی تربیت کا حال کیسا ہوگا, تربیت کس انداز کی ہوگی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایتی استقامت کے ساتھ اپنی زندگی پاک کو گزارتے رہے. ایسی استقامت فرماتے ہیں 40 سال جو میں نے عبادتیں کی ہیں, اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 15 سال آپ کے ایسے گزرے کہ ہر رات آپ ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے, ہر رات ختم قرآن کیا کرتے تھے, اور اسی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے. سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت عبادت کے بعد آپ جب بغداد پہنچے تو فوراً آپ بیان کرنا نہیں شروع کیے تھے. بغداد میں جب آپ رشد و ہدایت تبلیغ و اشاعت کے لیے بغداد میں آئے تو ایک مسجد میں سو رہے تھے, کیونکہ آپ ایران کے رہنے والے تھے اور بغداد والے عربی تھے, عربی ان کی زبان تھی, ایران کی زبان فارسی تھی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبد القادر جیلانی بیان نہیں کرتے تھے. ایک مسجد میں سوئے, خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا عبد القادر اٹھو اور لوگوں کو بیان کرو. غوث پاک فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان الگ ہے, ان کی زبان الگ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو. آپ نے منہ کھولا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب پاک ان کے منہ میں ڈالا. خواب میں بیدار ہوئے تو دیکھا فصیح زبان ہے, ایسی فصیح زبان کہ اس میں کوئی ہلچل نہیں, لکنت نہیں. آپ بیان کرنے کے لیے ابھی کھڑے ہوئے تھے کہ لوگ چلانے لگے کہ باہر کا آیا ہوا یہ کیا بیان کر رہا ہے. آپ پھر پریشان خاطر ہو کر سو گئے. پھر دیکھا خواب میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں. کہا بیٹا عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا میرے نانا میرے دادا لوگ مجھ پر چلاتے ہیں, میں کیسے بیان کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنا منہ کھولو. آپ نے منہ کھولا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب پاک ڈالا. پوچھتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی تھوڑی دیر پہلے نیند میں خواب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے 7 مرتبہ مجھے اپنا لعاب پلایا ہے اور آپ نے 6 مرتبہ. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں رسول اللہ کے ادب کی وجہ سے, رسول اللہ کے ادب کی وجہ سے میں نے 7 لقمے نہیں دیے, حضور سے 1 لقمہ کم میں نے تجھے دیا ہے, لعاب پاک دیا. اور اس کے بعد جب آپ بیدار ہوئے, اب جب بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, یہ شوال کا مہینہ تھا. غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جوانی کے 40-45 سال کی عمر کے قریب کے تھے جب آپ نے بیان کرنا شروع کیا. بہجت الاسرار شریف کتاب میں روایت میں موجود ہے, لوگ چوک در چوک ایسی محفل میں جمع ہوتے, حتیٰ کہ غوث پاک کی آواز جیسے پہنچتی لوگوں کا ہجوم ایسا آتا کہ ہم نے پہلے مجمع میں دیکھا کہ کم از کم 70,000 لوگ ان کا بیان سننے کے لیے موجود تھے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر جس طرح بیان کرتے, آپ کے سامنے والے کو جو آواز آتی وہی پیچھے والے کو بھی برابر آواز آتی تھی. یہ آپ کے مجمع کا حال تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع میں سننے والے کیسے ہوتے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ بیان کرتے تو لوگ ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے, بلکہ اگر آپ کہہ دیتے چپ ہو جاؤ تو لوگوں پر ایسا سناٹا طاری ہوتا کہ روایت میں موجود ہے لوگوں کے سانس لینے کی صرف آواز آتی, باقی کوئی آواز نہیں آتی تھی. یہ آواز آتی
یا ہماری مجلسیں کیسی ہیں؟ میں آپ کو یہ کچھ تلخ باتیں ہیں صرف اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جلسے آج، ہمارے جلوس نہ جانے کیسے برے اعمال کی نظر ہو گئے، جوکر بازی اور تماشے کی نظر ہو گئے. سٹیجوں پر کبھی ہنسی کھیل مذاق ہونے لگا، اور سننے کے لیے آنے والے ایسے آتے ہیں جیسے کوئی سرکس دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. کوئی پان کھا کر کے کھڑا ہے، کوئی گٹکے کے تمباکو کے تھوکتے ہوئے کھڑے ہیں. مجلس رسول ہے میرے عزیزوں، یہ ممبر رسول ہے. دیکھتے نہیں آپ نائبان رسول علماء اساتین ملت بیٹھتے ہیں. ممبر نور کا ہم نے ادب چھوڑ دیا ہے. اسی لیے میں کسی پر یہ تان نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ حالات زمانہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ان اسٹیجوں کا وقار ختم ہونے لگ گیا، ان ممبروں کی عزت ختم ہونے لگی. لوگ سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر کی تاثیر کی باتیں پوچھتے ہیں کہ اتنی تاثیر تھی کہ آپ جب بیان کرتے تھے تو کوئی مجمع 70,000 سے کم کا نہیں ہوتا، اور جب بیان ختم ہوتا تو ایسے اثر کرتا بیان کہ اس مجمع میں موجود کئی لوگوں کی روح نکل جاتی، کئی تو بے ہوش ہو جاتے، کئی تو وجد میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے. اس لیے کہ رب ذوالجلال کی ملاقات کی باتیں، جنت کی نعمتوں کی باتیں یا جہنم کے عذابات کے خوف کی باتیں ایسے غوث پاک کی زبان سے نکلتی تھی کہ لوگ دم بخود رہ جاتے تھے، اور مجمع پر ایسا سناٹا طاری ہوتا کہ کوئی کسی اور چیز کی طرف توجہ تک نہیں کرتا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے، مجمع پر ایک چیل آئی اور چین 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 کی آواز کرنے لگی. اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کا حال کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ادھر سے آواز آئی ادھر دیکھ لیا، ادھر سے آواز آئی ادھر دیکھ لیا، پیچھے کسی نے تھوڑا سا شور شرابہ کیا، سارے اس طرف متوجہ ہو گئے. یہاں ممبر پر نائب رسول ہو، مقرر ہو، وہ بولتا رہ جائے لیکن لوگ اس آواز کی طرف دیکھتے ہیں. میرے عزیزو، یہ مجلس رسول کی بے ادبی ہے، مجلس رسول کی توہین ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آداب یہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیان فرماتے ہیں ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے اوپر سے رائی کے دانے اچھالے جاتے تو رائی کا دانہ زمین پر نہیں گرتا، ان کی گودوں میں گر جاتا. اتنا اور سب صحابہ متصل ہو کر لگ کر کے بیٹھتے تھے، اور خاموش ایسے ہوتے کہ سروں کو تک نہیں ہلاتے. اگر ان کے سروں پر انڈے رکھ دیے جائیں تو وہ بھی ساکت و جامد کھڑے ہو جائیں گے، گریں گے نہیں. یہ ان کے آداب تھے. جبھی تو میرے عزیزوں اولیاء کاملین کی محفلوں کے بھی آداب وہ تھے. آج آپ اپنے جلسوں میں آداب بجا لائیں، سب سے پہلے ان آداب کو ملحوظ رکھیں. باوضو بیٹھنا چاہیے، دل میں ایک نرمی لے کر بیٹھنا چاہیے، یہ سوچ کر بیٹھنا چاہیے کہ ایسی مجلسیں ہیں جس میں بنفس نفیس خود رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور یہ اپنے ذہن و دماغ میں لے کر بیٹھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے رب تعالیٰ کی رحمت کے ملائکہ اترتے ہیں اور پوری مجلس پر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں. جب ایسی مجلسیں ہوتی ہیں تو پھر ہمیں دوسری طرف توجہ دینے کا خیال کیوں آتا؟ سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیان کر رہے ہیں، چیل کی آواز آ رہی، چلا رہی، کچھ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے. یہ توہین ہے، یہ بارگاہ غوثیت کا جب بیان ہو رہا ہو تو اس طرف توجہ دینا بے ادبی خیال کیا جاتا تھا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کیا، صرف اپنی نظریں اس چیل کی طرف اٹھائی. ایک نظر اٹھنا تھا کہ چیل کا منہ الگ اور دھڑ الگ ہو کر گر گیا، تڑپتی ہوئی زمین پر آ گئی، مر گئی. اور غوث پاک اپنا بیان جاری رکھتے رہے. مجمع میں سناٹا ہو گیا. ظاہر سی بات ہے نظروں کے جلال کا حال یہ ہے کہ سر الگ ہو جائے گا، دھڑ الگ ہو جائے گا. پھر سارے خاموش ہو گئے اور پورا بیان مکمل ہوا. اور خاموش ہونا بھی ہے، وہ جلال بھری نظر جو چیل پہ پڑی کہیں یہاں پڑ جائے تو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ختم ہوا اور پھر آپ ممبر سے اتر آئے، اس چیل کے پاس گئے، اس کا جسم اٹھایا، ٹھنڈا پڑ چکا تھا، بہت دور اس کا سر پڑا ہوا تھا. اس کی منڈی کو لیا، اس کے منہ کو لیا اور دھڑ کو لیا، دونوں کو جوڑا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا. وہ چیل پھر زندہ ہوئی اور اڑتی چلی گئی. مجمع میں آپ نے فرمایا
کہ اللہ رب العزت نے عبد القادر کو یہ قدرت عطا کی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب یہ چاہے کسی کے سر کو الگ کر دے، لیکن جب چاہے تو اس کے سر کو جوڑ بھی دے۔ میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات کی تاثیر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبد الجبار سے کہا، بیٹا آج تم کھڑے ہو جاؤ، تم بیان کرو۔ بیان کرنے لگے، گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹے گزر گئے، لوگوں پر خاموشی طاری تھی، مجمع ویسے کا ویسا تھا۔ وہ اتر آئے، حضرت عبد الجبار اتر آئے، غوث پاک کے بڑے صاحبزادے حضرت عبد الجبار، ان کا مزار مبارک بھی غوث پاک کے مزار سے بہت قریب ہی، اتر آئے اور کہا، ابا جان بہت دیر سے بیان کر رہا ہوں، مجمع پہ سناٹا ہے۔ آپ جب بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے نالے بلند ہو جاتے ہیں، آہو بکا چیخیں آ جاتی ہیں، کئی تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا، تم بیٹھ جاؤ میں بیان کرتا ہوں۔ ممبر پر چڑھ گئے اور بیان کیا کرتے ہیں سنیں۔ غوث پاک ممبر پر جاتے ہی کہتے ہیں، اے لوگو، اے خلق خدا، آج میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا۔ اپنے گھر کا قصہ سنا رہے، میرے گھر میں آج ایک حادثہ ہو گیا۔ عبد الجبار کی ماں یعنی میری بیوی نے بہت دنوں سے میرے لیے دہی جمع کر کے رکھی تھی، اور مٹی کی ہانڈی تھی جس میں دہی جمایا جاتا تھا، اور وہ جو رسی والا چھیکا ہوتا ہے جس میں ہانڈی لٹکا کر کے چھت سے رکھی جاتی تھی۔ غوث پاک فرماتے ہیں، میری بیوی عبد الجبار کی ماں ہانڈی میں دہی جما کر میرے لیے کھانے کے لیے رکھی تھی۔ شدت کی دھوپ تھی، گرمی کے دن تھے، آج میں یہ سوچ کر کے نکلا تھا کہ دہی کھا لوں گا۔ میرے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے ایک بلہ آیا اور اس ہانڈی پر ایسے پنجا مارا کہ ہانڈی ٹوٹ کر گر گئی اور پورا دہی بہ گیا۔ اتنا بیان کرنا تھا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ مجھے بتاؤ کہ اس بیان میں کیا رونے جیسا معاملہ ہے؟ غوث پاک اپنے گھر کا قصہ بیان کر رہے ہیں، ہانڈی ٹوٹ گئی، دہی بہ گیا، میں کھا نہیں سکا، یہ بیان کرتے ہی لوگ رونے لگے۔ عزیزان گرامی، اب میں اس مجلس کے آداب سمجھاؤں۔ غوث پاک کو سننے والے بھی اہل اللہ ہوا کرتے تھے، ان کے اندر علم اتنا آ چکا تھا ان کے بیانات سے، وہ سمجھ گئے کہ سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی اپنے گھر کا قصہ نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان زندگی میں بہت مال جمع کرتا ہے، بہت مال جمع کرتا ہے، لیکن جب اس کے کھانے کا وقت آتا ہے تو ملک الموت آ کر پنجا مارتا ہے، اس کی روح قبض کر کے چلا جاتا ہے، اور ویسا سارا مال اس کا ویسا کا ویسا رہ جاتا ہے۔ جو میرے گھر میں حال ہوا، ہانڈی دہی جو جمع کر کے رکھا گیا تھا میرے لیے، میرے کھانے سے پہلے بلے نے پنجا مارا اور سارا دہی بہ گیا۔ غوث پاک اس مثال سے لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے، اے لوگوں، تمہاری زندگیوں میں یہی ہوتا ہے، تم اپنی راتیں اپنے دن برباد کرتے ہو مال جمع کرنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے پوری صحت برباد کر دی، مال اتنا جمع ہوا، کھانے کا وقت آیا تھا کہ تمہاری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بیماریاں گھر کر گئیں، ایسے کہ صحت میں ایسی ایسی بیماریاں، کیا مجھے بتاؤ عزیزو، وہ لوگ جو دن رات کماتے کماتے تھک گئے، ابھی صحیح سے کھا بھی نہیں پائے تھے کہ شوگر بھی آ گئی، بی پی بھی آ گئی، نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں آئیں۔ یہ سارا مال شکر تک کھانے نہیں دیتا، نمک تک نہیں کھانے دیتا، جس مال کے لیے ہم نے رات رات بھر محنت کی تھی، جس مال کے لیے بہت مشقت سٹرگل برداشت کیا تھا، اور وہ مال ہمیں کچھ فائدہ نہ دے سکا۔ اسی بیان کو سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، انسان کی زندگی دو ہی چیزوں پر چلتی ہے کہ جوانی میں اپنی صحت تک گنوا دیتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے، دن بھی نہیں دیکھتا، رات بھی نہیں دیکھتا، خوب محنت ساری صحت خراب کرتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے، اور جب مال جمع ہو جاتا ہے صحت اچھا کرنے کے لیے پھر مال خرچہ کرتا ہے، مال گنواتا ہے۔ انہی دو چیزوں میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پہلے اپنی صحت برباد کرتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے، اور پھر بعد میں بیماریاں آ جاتی ہیں صحت حاصل کرنے کے لیے مال گنواتا ہے۔ عزیزان گرامی،
سیدنا سلطان الاولیاء عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیانات میں وہ تاثیر کیسے رکھتے تھے کہ اپنے گھر کا واقعہ بیان کریں تو لوگوں کی چیخیں بلند ہو جائیں، لوگ اس وقت وجد میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ زبان مبارک تھی ایسی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار اپنا لعاب پاک ڈالا ہو، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب پاک ڈالا ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ زبان میں تاثیر نہ ہو تو اور کیا ہوگی، وہ کمال کا اثر رکھتی تھی، جو بولتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، چند کرامات سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں برکت کے لیے عرض کروں، برکت کے لیے کہ ہم ایسے ولی کا آج تذکرہ کر رہے ہیں جن کی کرامتوں کو حد تواتر تک بیان کیا گیا۔ تواتر اس کو کہتے ہیں علم حدیث میں، اگر آپ جانتے ہوں تو ایک اصطلاح ہے تواتر، حدیث متواتر بھی ہوتی ہے، یعنی اتنے لوگوں نے ایک بات کو روایت کیا ہے کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، اس کو تواتر کہتے ہیں۔ جیسے تقریباً 70 لوگوں نے ایک ہی طرح کی بات کی، ظاہر سی بات ہے 70 لوگ تو جھوٹ نہیں بولتے، ایک بولا ہو، 2 بولے ہوں، 3 بولے ہوں، 70 لوگ ایک ہی طرح کی بات کر رہے ہو، اس کو تواتر کہتے ہیں۔ اور غوث پاک کی کرامتیں تواتر کے حد کو پہنچی ہوئی، بیان کرنے والے اولیاء 1 2 نہیں، 100 کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ تمام اولیاء، علماء اور مشائخ نے جھوٹ کا سہارا ہرگز نہیں لیا ہوگا۔ غوثیت مآب سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا حال تو یہ ہے کہ حضرت ازیال ایک شاگرد ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہتے ہیں میں مدرسے میں تھا غوث پاک کے، وضو آپ فرما رہے تھے اور ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وضو کے بعد میں نے یہ دل میں ارادہ کیا کہ کوئی ایک کرامت مجھے بھی دکھ جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ لوگوں میں بڑی کرامتیں آپ کی مشہور تھیں، میں بھی کوئی کرامت دیکھ لوں، اور وہ بھی غوث پاک کے عصا سے، چھڑی سے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے زمین پر آئے اور آ کر کے اپنا عصا وہاں گاڑ دیا، عصا وہاں پر گاڑ دیا۔ حضرت ازیال کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس عصا سے اتنی روشنی پھوٹی کہ آسمان تک جانے لگی، لکڑی کے عصا سے آسمان تک روشنی پھیلنے لگی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے بعد وہ عصا ہاتھ میں لے لیا اور مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا ازیال تم یہی دیکھنا چاہتے تھے کیا؟ تم یہی دیکھنا چاہتے تھے؟ یعنی وہ دلوں کے حالات سے بھی باخبر تھے۔ یہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا ذکر ہو رہا ہے میرے عزیزو، دل میں خیال گزرا تھا کہ آپ نے اپنی کرامت کا ظہور کر کے دکھایا، اب پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حال کیا ہوگا؟ سلطان الاولیاء دلوں کے حالات کو جانتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت احمد، سیدنا احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی غوث پاک کے شاگردوں میں، کہتے ہیں میں ایک بار آپ کے پیچھے پیچھے نکلا، غوث پاک آج اکیلے تھے، اکیلے چلے جا رہے تھے اپنی خانقاہ سے نکل کر، میں نے سوچا کتنا اچھا ہے کہ آج بھیڑ بھاڑ نہیں ہے لوگوں کی، میں اکیلا ہوں اور اکیلا ہی چل رہا ہوں، اور شاید آج کوئی نہیں آئے گا، کوئی بھیڑ بھاڑ مریدوں کی نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں ابھی میرے دل میں اس خیال آ رہا تھا کہ 4 لوگ آئے، 5 لوگ آئے مصافحہ کرنے کے لیے، اور مصافحہ کرتے 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 لوگوں کی بھیڑ ایسی آنے لگی کہ غوث پاک بازار سے گزر رہے تھے، اتنی بھیڑ ہوئی، اتنے مرید غوث پاک کے آئے کہ میں تقریباً 1 کلومیٹر دور ہو گیا۔ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سب دھکے دیتے دیتے مجھے اتنا پیچھے لے گئے کہ غوث پاک مجھ سے تقریباً 1 کلومیٹر دور تک نظر آنے لگی۔ میں نے سوچا خواہ مخواہ میں نے دل میں سوچا کیوں کہ آج تنہا جا رہا ہوں، تو آپ کہنے لگے وہی اچھا تھا کہ میں غوث پاک کے شرف صحبت سے اکیلا فیضیاب ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر غوث پاک دورہ کرتے ہوئے واپس اپنی خانقاہ کی طرف آئے تو چند لوگ نکلتے نکلتے اجازت لیتے ہوئے چھٹتے گئے۔ فرماتے ہیں حضرت احمد پھر اخیر میں خانقاہ پہنچنے کے وقت غوث پاک کے پاس صرف میں اکیلا باقی رہا، باقی اور کوئی نہیں تھے۔ خانقاہ میں داخل ہوتے ہوتے غوث پاک نے پیچھے پلٹ کر کے مجھے دیکھا اور کہا احمد تو نے سوچا آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، سن اللہ نے عبد القادر کو یہ قدرت دی ہے، جب وہ چاہے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے، جب چاہے لوگوں کو دور کرتا ہے۔ اور آج میرا یہ وجدان کہتا ہے اتنے لوگوں کو بھی غوث المعاب سیدنا عبد القادر جیلانی نے قریب کیا ہے۔ یہ جو آج ہمارا مجمع ہے، میرا یہ یقین کہتا ہے
سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب کیا، اس لیے آپ آئے۔ جب وہ چاہیں اپنے مریدوں کو قریب کرتے ہیں۔ یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں کے حالات پر یہ کنٹرول تھا، مریدین پر۔ اور مدد کا حال یہ تھا کہ آپ نے خود اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تصرف، یہ مجھے اختیار عطا کیا ہے کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا سطر کھل جائے تو میں وہیں سے اس کی سطر پوشی کر دوں گا، وہیں سے اس کی سطر پوشی کر دوں گا۔ ایک نہیں، بہت سووں سے واقعات ہیں جہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستگیری فرمائی، اور کئی معاملات ہیں۔ آپ کو قضاء و قدر کے متعلق بتا رہا ہوں۔ تقدیر کے معاملات پر آپ بیان کر رہے تھے ایک بار مجلس میں کھڑے ہو کر، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ سنیے، آپ کو بھی میں بتا دوں، تقدیر پر ہر ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایمان نہیں رکھتا تو پھر وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے ہماری زندگی میں جو کچھ بھی اچھا یا برا ہوتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، بندے کے چاہنے سے نہیں، اللہ کے چاہنے سے۔ قدر اللہ ما شاء یکون، اللہ نے جو مقدر رکھا ہے، جو وہ چاہے وہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ تقدیر پر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہے؟ جب اللہ نے سب لکھی دیا ہے تو ہم تو مجبور ہیں۔ ایسا نہیں میرے عزیزو، اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے جو تم کرنے والے تھے۔ بہرحال یہ ٹاپک بڑا ہے قضاء اور قدر کا۔ تقدیر کے معاملے پر غوث پاک بیان کر رہے تھے کہ جو کچھ بھی زندگی میں پہنچے گا یہ اللہ کی طرف سے پہنچے گا، جو کچھ بھی آئے گا۔ تو اسی اسنا میں مجمع میں ایک خوفناک سانپ ظاہر ہوا، ایسا خوفناک سانپ کہ لوگ ڈر کر کے ہل گئے ادھر سے ادھر، اور وہ سانپ سیدھے منبر پر آیا، آ کر کے سیدھے آپ کے جبے میں اندر داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہوئے آپ کی گردن کے پاس سے نکلا، آپ کی گردن پر لپیٹ لیا، تیزی سے لپیٹ لیا۔ بیان آپ نے بند نہیں کیا، اسی عزم استقلال کے ساتھ آپ بیان جاری رکھیے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ پھر وہ سانپ تھوڑی دیر کے بعد اسی راستے سے نکلا اور مجمع میں جا کر اپنی پونچھ کے بل کھڑا ہو گیا۔ سانپ کو اس طرح سے اکڑ کر کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ زبان عربی میں کلام کرنے لگا، اے عبد القادر، کیا تمہیں مجھ سے خوف نہیں ہوا؟ کیا تم مجھ سے ڈرے نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے سانپ، میں تو تقدیر کا بیان کر رہا ہوں، تقدیر کا بیان کر رہا ہوں، قضاء اور قدر کے معاملات بیان کر رہا ہوں، اور تقدیر کے اعتبار سے تو مخلوقات میں تو بہت چھوٹا کیڑا ہے، تو بہت چھوٹا کیڑا ہے۔ میں لوگوں کو یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اگر میں ڈر جاتا تو میرے قول کی مخالفت ہو جاتی، کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے، میں ہلا بھی نہیں۔ وہ سانپ اس وقت کہنے لگا، اے عبد القادر، میں نے 70 سے زیادہ اولیاء کو اس طرح سے آزمایا ہے، کچھ تو ظاہر میں ڈر گئے، باطن میں مستقیم رہے، اور کچھ باطن میں ڈر گئے اور ظاہر میں دکھنے کے لیے صحیح سلامت رہے۔ لیکن اے عبد القادر، میں نے دیکھا تم ظاہر میں بھی نہیں ڈرے اور باطن میں بھی نہیں ڈرے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو ایک کیا، میں اپنے عبادات اور ریاضات مجاہدات کے دوران جنگلات میں جب عبادت کرتا تھا، شیطان پورے اپنے گروہ اور اپنی جماعتوں کے ساتھ بھیانک شکلوں کے ساتھ آتے تھے، صرف میرا ایک تماچا لگتا تھا کہ ساری فوجیں چلی جاتی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کون ڈرائے؟ انہی لوگوں کے لیے تو قرآن کی آیت آئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ آخرت میں کسی چیز کا ملال غم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبان جب اللہ اکبر کہتی ہے تو ان کا دل بھی کہتا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہمارے حالات الگ ہیں، ہم کہتے ہیں دن میں کئی مرتبہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن پھر سامنے کوئی پیسے والا ہے تو بھی ڈرتے ہیں، اور پھر تھوڑی طاقت والا ہے تو بھی ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بزدل بنایا جا رہا ہے۔ خوف نکالو اپنے دل سے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور یقیناً بے خوف ہو کر جینے کا مطلب یہ ہے کہ خوف اللہ کا ہو۔ لوگ گناہ کرنے میں خوف نہیں کرتے اور پھر نیکیاں کرنے میں خوف محسوس کرتے ہیں۔ شرم، حیا، ہمارے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ٹوپی لگانے میں شرم آئی،
لیکن وہی گانے سننے میں کبھی شرم نہیں کیا. آپ کو نماز پڑھنے میں سب کے سامنے شرم آئی, تسبیح ہاتھ میں پکڑنے میں شرم آئی, لیکن وہی کسی کے سامنے ناچنے میں شرم نہیں آئی, ڈانس کرنے میں شرم نہیں آئی. یہ میرے عزیزو, جب اخلاق و کردار بدل جاتے ہیں تو یاد رکھنا پھر پوری دنیا کا خوف اللہ تمہارے دلوں میں ڈال دے گا. ایک خوف کو جگہ دے دو, سارا خوف نکل جائے گا. وہ اللہ کا خوف ہے. سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے لیے کیا بیان فرماتے ہیں, سنیں. فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال. اے میرے مرید تم کسی سے نہ ڈرو. اس کا شعر میں ترجمہ اردو میں یوں ہے, جاسوس شاہ سے بھلا ڈرتا ہے کیوں مرید, بادشاہ کے جاسوسوں سے کیوں ڈرتا ہے بھلا اے میرے مرید, جوہر نہاں ہے مجھ میں جدال و قتال کے. یعنی میں تیری طرف سے سب کے لیے کافی ہوں. مریدی لا تخف اللہ ربی, اے میرے مرید نہ ڈر, میرا رب اللہ ہے, اللہ میرا رب ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف ہمارے دلوں سے نکالا ہے. اب سنو, بشارت ہو اے قادریوں, اور جو سلطان الاولیاء کے سلسلے میں ہیں ان کے لیے بشارت ہو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات پوری میں نے اپنے رب ذوالجلال کے حضور التجائیں کی کہ اے مولا جن لوگوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ان کا کیا ہوگا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں, مولا جو میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا, جو میرا مرید ہوا, اس کا کیا ہوگا. رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی, اے عبد القادر تیرے ہاتھ میں جو ہاتھ دیا یا جو تیرے سلسلے میں بیعت ہوا, تو ان میں سے جسے چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے جا. اللہ عز و جل حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت عطا فرمائی. غوث پاک ایک دن صبح صبح جامع مسجد میں آتے ہیں, مسکراتے ہوئے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے حاضرین جو میرے بیان سننے کے لیے دور سے آتے ہو, جو مجھ سے وابستہ رکھتے ہو, آپ سب کو میں بشارت سناؤں. لوگوں نے مچل کر کے کہا اے سلطان الاولیاء سنائیں کیا بشارت ہے. فرماتے ہیں میرے رب نے کل رات مجھے انعام کے طور پر یہ دیا کہ اے عبد القادر تیرے لیے انعام ہے کہ تیرا مرید اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے. بغیر توبہ کے تیرے مریدوں کو میں موت نہ دوں گا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے. ایک مرتبہ ایک شخص کے بارے میں شکایت لے کر کے لوگ حاضر آئے. کہا باب العزج قبرستان میں ایک قبر میں سے بہت تیز آواز آتی ہے, رونے دھونے کی آواز اور کبھی گدھے جیسی آواز. ایسا لگتا ہے شاید اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے, ایسا لگتا ہے شاید اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر لانے والے کے بارے میں پوچھا, اس سے پوچھا جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو جس کی قبر میں, کیا وہ ہمارا مرید ہے؟ لوگوں نے کہا حضور معلوم نہیں, آپ سے بیعت ہے یا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا وہ ہماری مجلس میں آیا کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا یہ بھی ہمیں معلوم نہیں, آتا تھا کہ نہیں آتا تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے, پھر پوچھتے ہیں کیا وہ ہمارے کھانے میں سے, ہمارے لنگر میں سے کبھی کچھ کھایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں یہ بھی معلوم نہیں, کھایا ہے کہ نہیں کھایا. تھوڑی دیر تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبے میں رہے, آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے, اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ نے آنکھیں کھولی. کہا اے لوگو جاؤ, خوش ہو جاؤ, میں نے اس کے حالات کو دیکھا اور میں اس کی قبر کے مکاشفے میں تھا. میں نے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی التجا کی, پتا چلا وہ نہ ہمارا مرید تھا, نہ وہ ہمارے بیانات میں آتا تھا, اور نہ اس نے کبھی ہمارے ہاتھ سے ہمارے لنگر سے کھانا کھایا. ہاں البتہ اس کی زندگی میں ایک بات ملی کہ وہ میرا نام جب بھی سنتا تھا تو ادب سے کھڑا ہو کر کہتا تھا وہ تو اللہ کے سردار, ولیوں کے سردار ہیں. وہ میرے بارے میں حسن ظن رکھتا تھا, میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا تھا. رب تعالیٰ نے فرمایا اے عبد القادر وہ تیرے بارے میں محبت کا جذبہ رکھتا تھا, اس لیے آج اس کی قبر سے میں عذاب کو ہٹا دیتا ہوں. اللہ اکبر. غوث پاک سے محبت رکھنے والے کے لیے قبرستان میں سے عذاب کو اٹھا لیا گیا. آج ہم سب کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت حاصل کریں اور ان کے سلسلے میں ضرور بیعت ہونا چاہیے.
جو کسی سے مرید نہ ہو، بیعت نہ ہو، اس کے بارے میں بڑا ڈینجر ہے کہ وہ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے، جہاں چاہے شیطان اسے گھماتا ہے۔ لیکن سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا جب آپ کا یہ بیان سنا کہ ان کے مرید کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھاتا جب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک بہت دور سے شخص آیا، ایک شخص بہت دور سے آیا اور اس نے یہ سوچا کہ میں بھی اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دے دوں۔ غوث پاک کے پاس جب وہ پہنچا تو پتا چلا کہ سلطان الاولیاء کا وصال ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ وہ بڑا نادم و پریشان ہو کر غوث پاک کے مزار پاک پر آیا، مزار پاک پر حاضری دے کر رونے لگا، میں تو مرید ہونے کے لیے آیا تھا، میں تو بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، آپ کے مریدوں کی میں نے فضیلت سنی، لیکن آپ دنیا کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف چل پڑے۔ یہ وہ کہتا جا رہا تھا، روایت میں موجود ہے اچانک قبر انور سے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ باہر آیا اور اس سے غوث پاک نے فرمایا، اے میرے مرید تو اب میرا ہاتھ تھام لے، تیرے دل کے ارادے نے تجھے میرے سلسلے میں داخل کر لیا ہے۔ اس لیے بہت سارے مشائخ نے لکھا ہے جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ سلطان الاولیاء کو تصور میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لے، انشاءاللہ جو موجود مشائخ ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے، لیکن تصور یہ کرے کہ یہ تو ذریعہ ہے، میں بیعت ہوتا ہوں غوث پاک کے ہاتھ میں۔ اسی لیے شہزادہ اعلی حضرت سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بیعت کرتے تھے، آج بھی مشائخ کا یہی طریقہ ہے، بیعت کرتے ہیں، مرید کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، اے مرید کہہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی بیان کیا کرتے تھے۔ روایت میں یہ ملتا ہے ایک مرید نے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سوال کیا، میں تو ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہوں، آپ مجھ سے یہ کیوں کہلا رہے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، کیا یہ جھوٹ نہیں ہو جائے گا؟ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال کے جواب میں اپنی ٹوپی اتاری اور اس کے سر پر رکھا۔ وہ مرید چیخنے لگا اور کہا، اللہ کی قسم میں نے سامنے مفتی اعظم کو نہیں غوث اعظم کو دیکھا ہے۔ یہ ہمارے مشائخ ہیں جو بیعت کرتے بھی ہیں تو سلسلہ غوث الاعظم میں بیعت کرتے ہیں، سلطان الاولیاء کے سلسلے میں بیعت کرتے ہیں، صرف وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ غوث پاک نے فرمایا میرے مرید کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہ دے گا جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتا، توبہ کے بعد اللہ اسے دنیا سے اٹھائے گا، پاک کر کے اٹھائے گا۔ یہ غوث پاک کی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا آج قادریت میں اور اپنے سلسلے قادری میں داخل ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے، صرف عوام نہیں علماء و مشائخ بھی ہیں۔ اے میرے عزیزو، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا بے نسبت کے نہ رہیں بلکہ نسبت ضرور حاصل کرو، جو مشائخ قادریاں ہیں ان سے وابستہ ہو، اس لیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان ہے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کے پاس جو مرید ہونے کے لیے آئے کیا یہ فضیلت صرف ان کے لیے ہی ہے؟ فرماتے نہیں، میرے مرید کے لیے، میرے مرید کے مرید کے لیے، میرے مرید کے مرید کے مرید کے لیے، یہاں تک کہ 7 بار آپ فرماتے ہیں میرے مرید کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید تک کے لیے، یہاں تک کہ فرماتے ان کے بعد بھی ان کی 7ویں پشت تک میری یہ فضیلت اسے حاصل رہے گی، یہ برکت، یہ سعادت اسے حاصل رہے گی۔ عزیزان گرامی، سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی کسی نے دستگیری کے لیے پکارا، مدد کے لیے پکارا، آپ اس کی دستگیری فرماتے رہے، اس کی مدد کرتے رہے۔ حضرت سیدنا محمد الہندی المتقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غوث پاک کے خلیفہ ہیں، فرماتے ہم ایک مرتبہ کشتی کا سفر کر رہے تھے، ہندوستانی کچھ زائرین غوث پاک کے پاس آئے تھے ملاقات کے لیے، جب وہ واپس جا رہے تھے تو کشتی میں بیٹھے، بھنور سمندر ایسا کہ طوفانی ہوائیں آنے لگی، بھنور میں پھنس گئی، کشتی میں تھوڑی سی دراڑیں آ گئی، کشتی پھٹ گئی، پانی کشتی میں اندر آنے لگا، اب لگا کہ اب ڈوبے گی، تب ڈوبے گی، کشتی میں پانی بھرنے لگا، سارے جو اس میں موجود تھے حضرت محمد المتقی فرماتے ہیں ہم ڈر گئے کہ اب کشتی غرق ہو جائے گی بیچ سمندر میں، ہمارے جسموں کا بھی پتہ نہ چلے گا۔ اچانک وہ سارے لوگ کہنے لگے یا غوث الثقلین امددنا، یا غوث الثقلین امددنا، اے ثقلین کے غوث ہماری مدد فرمائے۔ حضرت سیدنا محمد متقی فرماتے ہیں ہم نے کشتی میں دیکھا اچانک ایک کوئی درویش اپنے سر پر چادر اوڑے ہوئے
ہمارے کشتی میں اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سوئی تھی، دھاگا تھا، اور وہ ہماری کشتی کو سینے لگا، ادھر ادھر سے سل دیا، پانی پورا باہر نکالا تو دیکھا کشتی بھنور سے باہر آ گئی ہے اور صحیح سلامت چلنے لگی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ درویش آیا کون ہے، ہم میں سے کون ہے یہ جو اپنے سر پر یہ اس طرح کی چادر اوڑے ہوئے ہماری کشتی کی اس پھٹی ہوئے پیوند کاری کر رہا ہے۔ اچانک ہم نے اس کا ہاتھ تھاما تو دیکھا انہوں نے چادر اٹھائی، وہ سیدنا عبد القادر جیلانی تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جس مرید نے آپ کو دستگیری کے لیے پکارا، آپ بنفس نفیس وہاں پر حاضر ہوئے۔ میرے عزیزو، یہاں پر سوچ و بچار اور عقل کا کام نہیں کہ بغداد سے کتنی دیر میں پہنچے، کیسے پہنچے، کہاں سے آئے، نہیں، یہ اولیاء کاملین کی وہ باتیں ہیں جہاں ہماری عقل تھک جاتی ہے، ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو وہ تصرف و اختیار عطا کیا ہے، وہ پل بھر میں جہاں چاہیں وہ حاضر ہو جائیں۔ آپ کی محفل میں ایک بار ایسا ہوا، حضرت سیدنا علی احیتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص مجلس میں بیٹھا تھا، مجلس کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، ایک شخص کو شدت سے پیٹ میں درد شروع ہوا اور اسے ایسا لگا کہ حاجت ہونے والی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا پیٹ مروڑنے لگا اور حاجت، اس کو طہارت کی حاجت ہوئی، استنجا کی حاجت ہوئی۔ وہ سوچا کہ اب کیسے اٹھوں، مجلس میں اتنا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا کہ پیر نہیں رکھ سکتا تھا، اگر اٹھاتا پیر تو کسی کی گود پر یا کسی کے کندھے پر۔ وہ ڈر گیا کہیں میری یہاں پر نجاست نہ نکل جائے۔ اسی اسنا میں وہ شخص کہتا ہے میری آنکھ پر غشی طاری ہوئی، آنکھ بند ہوئی، غوث پاک کا بیان چل رہا تھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے، اچانک وہ اس مجلس سے نکلا ہے اور ایک جنگل میں، بغداد کے قریب ایک جنگل میں وہ حاضر ہے۔ اس نے دیکھا ایک نہر بہ رہی ہے اور وہ اس نہر کے کنارے اپنی حاجت سے فارغ ہو گیا، اپنی حاجت سے استنجا سے فارغ ہو گیا، اور وہ اپنے کپڑے اتار کر ایک درخت پر لٹکایا تھا، اس پہ چابیوں کا چھلا بھی تھا اور کچھ ضروری سامان بھی درخت پر اٹھا کر کے اس نے لٹکا کر رکھا تھا۔ اپنی طہارت سے فارغ ہو کر دھو کر وضو کر کے کپڑے پہن لیا اور وہاں سے نکل کر کے وہ چلتا ہوا آیا۔ اتنی دیر گزر گئی، اچانک آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے وہ اسی مجلس میں بیٹھا ہے جہاں سلطان الاولیاء بیان کر رہے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پیٹ میں مروڑ بھی نہیں ہے، حاجت بھی نہیں ہے، طہارت کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی، لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، وہ چابیوں کا چھلا جو اس نے لگایا تھا وہ درخت پر بھول گیا تھا۔ وہ سوچا کہیں یہ وسوسہ تو نہیں ہے، مجلس میں بیٹھ کر کے طہارت کیسے ہو سکتی ہے، مجلس میں بیٹھ کر میں ندی کے کنارے جا کیسے سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد وہ اٹھا اور وہ جگہ اسے یاد تھی، اسے وہ تمام نشانیاں معلوم تھی، وہ ندی کے کنارے یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا، جا کر دیکھتا ہے اس درخت پر اب بھی اس کے چابیوں کے چھلے لٹکے ہوئے تھے، موجود تھے۔ یعنی یہ سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصرف ہے کہ وہ جب چاہے پوری دنیا سے تمہیں اوجھل کر دیں اور تمہاری ضروریات کو پورا کریں اور پھر تمہیں اسی مجلس میں حاضر بھی فرما دیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات میں سے ہے۔ اے میرے عزیزوں، کرامات کا وقت نہیں، بہت بے شمار چیزیں ہیں، بس اخیر میں اتنا کہوں گا، سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ اپنے بیانوں میں یہ بھی ارشاد فرمائے ہیں، میں اپنے اس مرید سے بیزار ہوں جو نمازوں کی قضا کرتا ہے۔ فضیلتیں تو سن لی، وہ مرید ظاہر سی بات ہے کہ وہ توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ مریدین قادری، یہ فضیلت تو اپنی جگہ پر، لیکن یہ بھی سن لو، آپ نے فرمایا جو نمازوں کو ترک کرتا ہے اسے ہمارے قبرستان میں بھی نہ لایا جائے۔ اب اگر کوئی قادری ہو کر یا کوئی غوث العظم دستگیر کے سلسلے میں بیعت ہو کر نمازوں کو ترک کرتا ہے تو پھر اسے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، جو ہماری نسبت میں کمزوری ہے۔ اے میرے عزیز، یہ نمازیں تمہیں اونچا لے جانے کے لیے رب نے دی ہیں اور تم کامیابی کسی اور جگہ ڈھونڈ رہے ہو۔ کیا مؤذن یہ نہیں پکارتا مسجد سے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح؟ اس کا ترجمہ کبھی سنا آپ نے؟ حی علی الفلاح کا مطلب کیا ہے؟ مؤذن کی زبان سے تم سنتے ہو روزانہ، جس کا معنی یہ ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ دن میں تقریباً 10 مرتبہ یہ پکارا جاتا ہے، 5 وقت کی نمازوں میں 10 مرتبہ، اور تم یہ سوچتے ہو یہ مؤذن پکار رہا ہے، بلکہ اذان کو ندائے رب کہا گیا ہے۔
یہ اللہ کی صدا ہے جو بندوں کو بلا رہا ہے. تم اپنے رب کی ندا پر یقین نہیں رکھتے کہ مولا دن میں 10 مرتبہ کہہ رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور تم سمجھتے ہو نہیں کامیابی کسی اور جگہ ہے، دنیا میں ہے. مجھے فیشن کرنے میں کامیابی نظر آتی ہے، مجھے اخلاق رسول چھوڑنے میں کامیابی نظر آتی. یہ سوچتا ہے جوان. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں میں 4 لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، ان کی طرح کپڑے پہنوں گا تو مجھے ایک سٹینڈرڈ آدمی کہا جائے گا، پوش کہا جائے گا، اور باقی اگر میں یہ دین اسلام میں پورا داخل ہو جاؤں تو لوگ مجھے نہ جانے کیا کہیں گے، ملا مولوی کہیں گے. اے میرے عزیزو، یہی تو دھوکہ کھائے، یہی ٹھوکر کھائے. آج مجھے بتاؤ ایک ایسا انسان لا کر، چاہے اس زمانے کا سپر پاور جس نے بڑے بڑے میزائل بنائے ہو، راکٹ بنائے ہو، چاند تک پہنچنے کا دعویٰ کرتا ہو، چاہے اس دنیا کی سپر پاور طاقتیں جنہوں نے سائنس میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ پوری دنیا کو گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہو، ان سب سے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں تم نے بہت کچھ بنایا ہوگا، ایک ایسا انسان لا کر دکھاؤ جو کسی قبر پر ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے. ہاں ہم بتاتے ہیں یہ کسی سائنسی لیبورٹری میں نہیں پیدا ہوتا، ایسا کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں پیدا ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کے کردار میں پیدا ہوتا ہے. میرے عزیزو، لاؤ ایسا کوئی انسان جو کسی آگ میں چلا جائے کسی بچے کو لے کر اور گھنٹوں نہیں پورا دن گزارے، آگ اسے نہ چھوئے. کیا ایسا کوئی فائر پروف آج تک انسان بنایا ہے دنیا نے؟ فائر پروف کوئی ایسا انسان بنایا ہے؟ کوئی ہیلمٹ نہیں تیار کر پائے، کہاں انسان بنائیں گے؟ آگ سے بچنے کے بہت سارے ہیلے بہانے بنائے تو گئے، پھر بھی بلڈنگوں میں آگ لگتی ہے، بچتا کوئی نہیں. سب بنا کے دیکھا، بہت ترقی کر لی، لیکن آگ سے بچ نہیں پائے. اجمیر معلیٰ چلو، سلطان الہند کے دربار میں ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک آگ کی پوجا کرنے والا پجاری بیٹھا ہے. غریب نواز نے اس سے کہا ذرا اس آگ میں جس کی تو برسوں سے عبادت کر رہا ہاتھ ڈال دے، تیرا خدا ہے نا؟ اس نے کہا میں کیسے ڈال دوں گا، وہ جلا دے گی. کہا پھر کس کام کا خدا جو تجھے ہی جلاتا ہے، تجھے ہی جلا دیتی ہے؟ کہا یہ تو تم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، یہ آگ کی فطرت ہے، وہ تجھے بھی جلاتی ہے مجھے بھی جلاتی ہے. کہا نہ، غلط بول رہے ہو، تجھے جلا سکتی ہے مجھے نہیں جلائے گی. اس پجاری سے آپ نے کہا تو اس نے کہا یہ باتیں چھوڑنا بند کرو، یہ آگ کی فطرت ہے. اس پجاری کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا گود میں، غوث سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے چیلنج کیا تو تم بھی اپنا تھوڑا ہاتھ ڈال کر کے دکھا دو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. سرکار غریب نواز نے ہاتھ نہیں ڈالا، اس کی گود سے پورا بچہ لیا اور اس آگ میں چلے گئے. صبح کا وقت ہے، بڑی بھڑکیلی آگ تھی، اندر گئے، پوشیدہ ہو گئے، چھپ گئے. وہ گھبرا گیا، بچہ بھی گیا، یہ درویش بھی چلا گیا ہے، یہ خود بھی گیا، میرے بچے کو لے گیا. پورے محلے کو جمع کیا، سارے لوگ آئے کہ بھائی ایک درویش آیا ہے، ہمارے بچے کو بھی آگ میں لے کے چلا گیا. شام ہوئی، وہ آگ بھڑک ہی رہی تھی، ٹھنڈی نہیں ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد سلطان الہند سیدنا معین الدین حسن چشتی اپنے جبے کو جھاڑتے ہوئے صحیح سلامت باہر آئے اور اس کے بچے کو اس کے گود میں دے دیا. کہا لے، واپس تو لے لے. میرے عزیزو، یہ واقعہ اس لیے عرض کرتا ہوں، یقیناً وہ اللہ کے ولی، انہیں چاہے رب تبارک و تعالی آگ سے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے، لیکن سلطان الاولیاء سلطان الہند سیدنا معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو آگ میں لے کر کے کیوں گئے؟ یہاں صرف یہ نسبت بتانا چاہتا ہوں. یقیناً غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن آپ نے یہ بتایا اللہ کے ولی کا ہاتھ جسے لگے اسے بھی آگ نہیں جلاتی، چاہے وہ کسی کا بھی بچہ ہو. میرے عزیزو، یہاں پر میں یہی بات پوچھنا چاہتا ہوں، آج کامیابی کو ڈھونڈنے والے لا کر کے دکھائیں ایسا کوئی فائر پروف انسان بنایا ہو جسے دنیا کی آگ نہیں لگاتی. میرے عزیزو، آج کامیابی تمہاری نمازوں میں ہے، تمہارے تقوی اور تمہاری پرہیزگاریوں میں ہے. باز آ جاؤ، سلطان الاولیاء کی اس فرمان کے میں واسطے دیتا ہوں، اپنی نمازوں کو مکمل کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھ دی جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
ہم سب کو مولا سلسلہ قادریہ میں شامل رکھے اور قیامت کے دن مولا